اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک جو کہ بڑی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس حد تک اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات کا عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے سجدے کی حالت میں کرنا ہے۔ اب جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک صحابی اپنے گھر آئے اور گھر آ کر دیکھا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اپنی بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے وضو کیا، مسجد کی طرف چلے گئے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے۔ پھر واپس گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا؟ تو بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں۔ وہ دوبارہ مسجد گئے، دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے اور گھر واپس آ گئے۔ تو پھر بیوی سے وہی سوال کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا؟ تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں آیا۔ ان کے گھر میں ایک چکی تھی، تو ان صحابہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس چکی کو گھمانا شروع کر دو، یعنی کہ پھیرنا شروع کر دو۔ ان کی بیوی نے اس چکی کو پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ مسجد چلے گئے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے۔ جب گھر واپس آئے تو اس چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا۔ انہوں نے گھر کے تمام برتن آٹے سے بھر لیے، یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتن ختم ہو گئے۔ پھر وہ اپنے ہمسائے کے گھر سے برتن لے کر آئے اور ان برتنوں کو بھی بھر دیا۔ پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ آخر اس چکی کے پلڑے کو اٹھا کر دیکھے تو صحیح، اس کے نیچے ہے کیا کہ آٹا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جب انہوں نے چکی کا پلڑا اٹھایا تو اس کے نیچے صرف ایک گندم کا دانہ تھا۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل رات ہمارے گھر میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چکی کے اس پلڑے کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے سجدے کی، اور یہ کوئی عام سجدہ نہیں تھا بلکہ خشوع خضوع اور اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی دعا کو سنا اور ان کے لیے روزی کا بندوبست کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ بھی جو آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ بھی روزی کے متعلق ہے۔ اگر آپ جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کے لیے یہ عمل کریں۔ اگر والدین اپنے بچے یا بچیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کا تصور رکھ کر آپ یہ عمل کریں۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اس تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اس حاجت کو پورا کروانے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ جس طرح ان صحابہ کرام کو فائدہ ہوا، اسی طرح آپ کو بھی اس عمل کے کرنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ
میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ وظیفے کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات، جس رات میں رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے تو پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں، لیکن یہ نوافل آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کا پہلے آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا میرے پروردگار، میں فلاں مقصد کے لیے یا فلاں حاجت کے لیے یہ نوافل ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، مجھے اس میں ضرور کامیابی عطا فرما۔ جب آپ نے اپنی حاجات کا تصور کر لینا ہے تو پھر اس طریقے سے نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ صلی واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت جب آپ کر لیں، ہاتھ باندھ لیں تو سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا۔ پھر آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور سجدے میں سر رکھ کر 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے، اس نام کو پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ جب آپ 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھ لیں تو آپ نے سر کو سجدے سے اٹھا لینا ہے اور ایک تسبیح اس دعا کی پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب آپ ایک تسبیح اس دعا کی پڑھ لیں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں وہ صرف اس دعا کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوستو، اس عمل کو آپ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اذان فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک رات کا عمل ہے، اس ایک رات کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دیں گے اور اس حاجت کو پورا ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن بات یقین کی ہے، جو میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل کریں گے، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے، اس کا اتنی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک خشوع خضوع کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات جو عمل میں نے آپ کو بتایا، اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔